نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ آج کا موضوع ہے معرفت نفس۔ اصحاب طریقت اس بات پر متفق ہیں کہ نفس شر اور برائی کا منبع ہے۔ جو برا امام وقائد ہے، تمام کمینہ خصلتیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں اور تمام برے افعال اسی کے سبب سے ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ سے ارشاد فرمایا، جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، اب جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے جہاد تو جہاد اصغر قرار دیا گیا ہے، اور جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے، کیونکہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عارف نفسہ فقط عارف ربہ۔ اور حصول معرفت الہی کے لیے معرفت نفس نہایت ضروری ہے۔ نفس کے 7 درجات ہیں: نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس کاملہ صافیہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس فردیہ۔ نفس کے یہ 7 درجات صفات کی بنا پر ہیں۔ نفس ہمارا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا لیا، یعنی خدا بنا لیا۔ نفس ہمارا اپنی امارت یعنی حکومت چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی میرے زیر حکم رہے اور کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کے معنی مطیع اور فرما بردار کے ہیں، عاجز و انکساری کے ہیں، یعنی اپنے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور فرمان کے تحت عمل پیرا ہونا۔ مگر اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اے انسان، اچھی طرح سوچ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے
اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر اسیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اور شیخ الاسلام حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد البوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، اب ایسا کون ہے جو میرے نفس سرکش کو سرکشی سے باز رکھے، جیسے گھوڑوں کو لگام سے روک لیتا ہے تو گناہوں سے نفس کی آرزو نہیں توڑ سکتا، کیونکہ کھانا تو اور قوت دیتا ہے شہوات کو، اور نفس تو مانند بچے کے ہے، جب تک اسے دودھ پلاتے جاؤ گے پیے جائے گا، اور جب چھڑا دو گے تو چھوڑ دے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس سرکش گھوڑے کی مانند ہے، اسے شریعت کی لگام دے کر چلاؤ، اسے اطاعت میں لگا کر متی بناؤ، اسے گناہوں سے روک رکھو، کیونکہ گناہ نفس کا طعام ہے، جب تک اسے یہ خوراک ملتی رہے گی اس کے اندر شہوات بڑھتی رہیں گی، لہذا اسے گناہوں سے باز رکھو۔ جب تک نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہوگے تو اس کی خواہشات بڑھتی جائے گی، جب اسے ملامت کرنا شروع کر دو گے یہ آہستہ آہستہ دوسرے درجے میں پہنچ جائے گا، مگر یہ سب کچھ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کامل مرشد کی توجہ درکار ہے۔ وہ سالک کو نفس کے عیوب سے مطلع فرماتا رہتا ہے اور اپنی توجہ اور تصرف باطنی سے سالک کا تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے، یعنی اس کے باطن کو پاک کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرما کر ساتھ ہی ان کے مقصد بحثت کو واضح فرمایا، ارشاد ہوا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ علم سکھاتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے فرائض منصبی میں سے اہم کام انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا ہے، جو کہ یزکیکم تمہیں پاک کرتا ہے سے واضح ہے۔ اور اسی طرح اب چونکہ علماء باطن اولیاء اللہ وارث انبیاء ان فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا ضروری ٹھہرا کہ مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اس کی توجہات اور تصرفات سے اپنے نفس کی صفات رذیلہ کو مزی کی کر کے اپنے اصلی مقام کو پہچانا جائے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں، کن فیکن جدوں فرمایا اساں بھی کولوں ہاسی ہو، ہکے ذات ربے دی آہی، ہکے جگ ڈھونڈیا سی ہو، ہکے لا مکان مکان اساڈا، ہکے آن بتا وچ پاسی ہو۔ نفس پلیت پلیتی کیتی باہو، کوئی اصل پلیت تناسے ہو۔ اور حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب کن فیکن کا حکم صادر فرمایا گیا تو ہم بھی اس وقت علم الہی میں پہلے سے موجود تھے، گویا اس کی ذات سے متصف تھے، لیکن ابھی ہمیں اس ذات اعلیٰ صفات کو اس دنیا دو میں آ کر عالم ہجر و فراق میں ڈھونڈنا پڑا۔ پھر فرماتے ہیں ہم جب علم الہی میں تھے تو گویا اسی لامکان کے مکان سے متعلق تھے، مگر آج ہمیں زمان و مکان کے بت قدا میں پھنس جانا پڑا۔ ہم اگر آج ناپاک و آلودہ دامن ہیں تو یہ ہمارے نفس کی ناشائستگی کی وجہ سے، ورنہ ہم بذات خود ناپاک نہ تھے، کیونکہ ہمارا تعلق اس ذات پاک سے تھا، اور نفس ہمارا کی صفات
नफ्स अमारा की सफ़ात में बुखल, कंजूसी, हिरस, तमा, लालच, बदी, शहवात परस्ती, बेवकूनी, बुग़्ज़, कीना, हस्तो अनाद, जहालत व गफलत, सुस्ती व काहली, गुस्सा, गैज़ो गज़ब, गीबत व चुगली और ऐब जोई वगैरह शामिल हैं। इनमें एक सिफत का पाया जाना भी नफ्स अमारा पर दलालत करता है। आप देख लें, ये नफ्स की ख्वाहिश है कि जब आदमी सोचता है कि मेरे मुताबिक सारे काम हो, मेरी मर्जी चले, वो उसका नफ्स उससे करवा रहा होता है। वो उसका नफ्स उसकी ख्वाहिश को बढ़ा रहा है और वो खुद नफ्स के ताबिया है, नफ्स के हाथों मजबूर है। वो फरमाते हैं ना कि पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदा भावें झूठे होण या सच्चे, माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे होण या पक्के, और माली दा कम पानी देना पर पर मशकां पावे, और मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। ये चीजें हैं हमें हमारे पीर मुर्शिद ने ड्यूटी दी है सिलसिला चलाने की। हम चाहे दरबार में बैठ के चलाएं, चाहे मस्जिद में बैठ के चलाएं, चाहे जंगल में जाकर चलाएं, चाहे समंदर पर बैठकर चलाएं, चाहे पहाड़ों के ऊपर बैठकर चलाएं, चाहे सहरा और रेगिस्तान के अंदर बैठ के चलाएं, ये हमारे पीरो मुर्शिद का हुक्म है। हम जहां मर्जी बैठ के चलाएंगे, उनकी अता है, ये चलेगा और चल रहा है। और क़यामत तक के लिए फरमाया था कि मेरी तनवीरें क़यामत तक रहेंगी जलवागर, आफ़ताब हुस्न से है जलवा सामानी मेरी, ये मेरे पीर का फरमान है। और मुरीद जहां मर्जी बैठा हो, मैं उन नफ्स के ताबिया से कहना चाहता हूं, पीरो मुर्शिद उनके पास बैठा होता है। वो दरबार में बैठे हैं तो दरबार में उनके पास बैठा है, वो सेन में बैठे हैं तो सेन में उनके साथ बैठा है, वो रास्ते पर बैठे हैं आस्थाने की, वो उनके पास मौजूद है कि पीर मुरीदा दे सीधे रहंदा भावे झूठे होने सच्चे। तुम्हें किसने कह दिया कि दुनियादारी की बातें होंगी यहाँ पर? अरे दुनियादारी की बातों के लिए हमें भेजा गया है और अपनी इबादत के लिए दोनों काम चलेंगे, इबादत भी चलेगी और हुकूकुल इबाद भी चलेंगे। किसी की सोबत इख्तियार करते, किसी की संगत इख्तियार करते तो तुम्हें पता होता कि बड़े का अदब क्या है और छोटे से कैसे शफ़क़त से पेश आनी है, लेकिन समझ में ही नहीं आती। अपने आप को बड़ा समझना, खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, खुद ब खुद आहन देगे ना शुद्ध कि लोहा खुद ब खुद नहीं बनता, उसको तलवार बनाया जाता है, उसको काफी प्रोसेस से गुजारा जाता है, ऐसे नहीं बन जाता। ऐसे ही नहीं कह देता पीरो मुर्शिद कि ये मेरी तस्वीर है, कल को तेने ये सिलसिला चलाना है तो किसकी तस्वीर है, ऐसे ही नहीं कह देता। ये अल्लाह के वली के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ है। और कोई गुस्ताख और बेअदब ना माने, भाई हमारा क्या कसूर है? और जो मान रहे हैं वो मुकाम हासिल कर लेंगे, जो मान रहे हैं मुकाम हासिल कर लेंगे। और मैंने तुमसे क्या लेना देना है भाई, मेरा तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? मेरे मुर्शिद ने ड्यूटी लगाई है, जहां मर्जी बैठ के दे, हमें किसी से क्या पूछने की इजाजत है भाई? हमारा मुर्शिद खुदा की कसम जिंदा है, हमारा ईमान है। उसने फरमाया था मैं बादशाह फैज़ गंज क़यामत तक के लिए, और जो जिंदा होता है वो हर जगह मौजूद होता है। जहां बैठेंगे वो वहीं पर तशरीफ फरमा होंगे, तो वहीं पे मौजूद होंगे। ऐसे ही है ना? तुम्हें किसने कह दिया कि वो कब्र के अंदर है? तुमने तो मौला अली की वो रवायत ही नहीं सुनी। हज़रत सुलेमान फारसी ने पूछा मौला से, क्या जो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं क्या वो हमारे पास आते हैं?
آپ نے فرمایا ہاں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں جمعرات والے دن، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی نیک اولاد ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے۔ وہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ آتے ہیں اپنوں کے پاس۔ تمہیں کس نے کہہ دیا وہاں پہ موجود تھے اور دنیا داری باتیں ہو رہی تھی؟ اس لیے تابع ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، کسی کے بیعت ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ بہت برا انجام ہے۔ یہ میں سالکوں کو بات کہہ رہا ہوں، سالکیوں کے لیے بات ہے کہ آپ سالک بن جاؤ، کسی کے بیعت ہو جاؤ، کسی کی تابع ہو جاؤ، کسی کی مدعی ہو جاؤ، پھر تمہیں ہر چیز، تم عاجزی سے پیش آؤ گے ہر کسی کے ساتھ۔ اگر یہ سمجھو کہ میں ہی اٹھانا، وہ ایک واقعہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری آپ سناتے ہوتے تھے کہ ایک گدڑوں کا گروپ آ گیا، حکایت ہے یہ مولانا روم کی غالباً، کہ وہ شہر کی طرف آ گیا کہیں، اور ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ ایک گدڑ وہ رنگ کے ڈرم کے اندر گر گیا، اور وہ رنگ سے بھرا جب باہر نکلا، جب وہ رنگ سے بھرا پڑا تھا تو دوسرے گدڑوں نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا من سلطان پدرم، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے ساتھ خوش آمدیوں کی جماعت تھی، انہوں نے کہا ترانچے ترانچے ترانچے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ سامنے سے شیر آ رہا تھا، اس نے کہا شیر کے ساتھ لڑو گے؟ اس نے کہا ہاں، جب میری آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں، میرے بال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، مجھے بتانا۔ اب وہ شیر نزدیک آ رہا تھا ان کے، اب دوسرے گدڑوں نے اسے کہا تیری آنکھیں لال ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب تیرے بال کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی شیر نزدیک پہنچا، گدڑ اس کی طرف جب گرایا، شیر نے اس کو تماچا مارا اور وہ جا گرا۔ کہتا نہ اکھاں لال ہویاں، نہ وال کھلوتے، شریکیاں نے ایویں تڑا تڑو کے مروا دیتا۔ تو بھائی ایسے ہی کسی کی اتھل میں نہ لگو کہ شریکوں کے پیچھے لگ کے تم جناب من سلطان پدرم کے میں بادشاہ کا بیٹا، نہیں، عاجز ہونا پڑے گا۔ ولایت کے اندر، درویشی کے اندر جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ تو دنیا داری کی باتیں ہوں گی اور وہ وہاں پہ بھی موجود ہوں گے، جہاں جائیں گے ہمارے پیر و مرشد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ وہ جتنے بھی آئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، مولا علی کی اولاد میں سے ہیں وہ، جن کو تو آ کے کہہ رہا ہے کہ جی دربار میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں ہوں گے، تیری تو پہچان ہی نہیں ہے تجھے تو۔ کون لوگ ہیں، کس کی کیا پرسنالٹی ہے، کس کو کیسے ملنا ہے، یہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری کا فرمان ہے۔ اگر آستانے پہ کوئی سید آ جائے، کوئی اہل بیت میں سے آ جائے، سادات میں سے آ جائے، اس کا ادب واجب ہے، اس کا احترام واجب ہے، اس کا کھانا دوسروں سے مختلف، اس کا پینا دوسروں سے مختلف، اس کا بٹھانا دوسروں سے مختلف، ہر لحاظ سے اس کو پروٹوکول دینا سید کو، جو سادات میں سے ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، جو ہمارے سلاسل سے ہیں۔ تم کہاں سے آگے بھائی یہ کہنے والے کہ باہر آ جاؤ، یہاں دنیا داری کی باتیں ہوں گی؟ بھائی چھوڑ دو، کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں ان چیزوں سے۔ اور جنہوں نے تمہیں پیچھے لگا رکھا ہے دنیا میں تماشا بنانے کے لیے تمہیں، اور دنیا باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ سرکار والی بات نہیں ہے،
تو فائدہ ایسے رنگ بازی کرنے کا، ڈرامے بازی کرنے کا؟ آواز خلق نکارہ خدا سمجھو، جب خلق کہنا شروع ہو جائے اس میں یہ بات نہیں ہے اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ کریں گے، پھر سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی آواز ہے، پھر ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، نفس سے، نفس کی خواہشوں سے عاجز ہو جاؤ۔ ہم اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری کے فرمان کے مطابق سلسلہ چلا رہے ہیں، پاکستان اور پاکستان کے باہر۔ اگر گدڑ کی آنکھ، چمگیدڑ کی آنکھ دن میں نہیں دیکھ سکتی تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد ایوب جہانگیری کا عرس آپ کا 9 جون سے شروع ہوتا ہے، اور کرم نوازی سے 2 عشرے میں جا کر پاکستان اور پاکستان سے باہر، کراچی سے لے کے خیبر تک اپنے پیر و مرشد کا عرس مناتے ہیں۔ اور عرس وہی مناتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگ اپنے پیر و مرشد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محفل ذکر کرا کر، محفل مشاعرہ کرا کر، محفل نعت کرا کر، محفل حسن کرت کرا کر، محفل سما کرا کر اور وعظ و خطابات کروا کر ہر سال اظہار کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق اور شوق اور محبت میں اور ترقی عطا فرمائے، اور آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ میرے بھائی اتنا سا ٹائم ہے، اس لیے جتنا بھی ٹائم ملے وہ اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن اور لوگوں سے محبت اور حقوق العباد میں گزار دو، اس میں ہی آپ کو ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔ اور ذکر و فکر، تصور شیخ، یہی عاشقوں کی نماز ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنتے پڑھ لیں گے۔